وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ اختتام پذیر ہو چکی ہے اور آج سے سورہ النساء کا انشاءاللہ آغاز ہوگا. صفحہ نمبر 78 چوتھا پارہ سورہ النساء. اب انشاءاللہ آج ہم اس سورہ کی مبارکہ کی پہلی آیت انشاءاللہ تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورہ النساء مدنی صورت ہے اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مدنی صورتوں کے اندر شرعی احکامات، معاشرتی مسائل، ان کے جو احکامات ہیں وہ زیادہ تر بیان ہوتے ہیں. تو اس صورت کا خاصہ بھی یہی ہے اور یہ قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ہے. اور شرعی مسائل کے علم کے لیے جس طرح ہم نے پہلے جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابتدائی 7 صورتیں جو حاصل کر لے وہ بڑا علم والا ہوتا. تو یہ صورت بھی اس میں بڑی اہمیت کی حامل. نساء عورتوں کو کہتے ہیں، خواتین کو. یہ جمع کا صیغہ ہے. ایک عورت کو امرأتن کہا جاتا ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ نساء آتی. اور اس صورت کی آیت نمبر 127 میں چونکہ خواتین کے متعلق ذکر ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، یہ آپ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ پوچھتے ہیں، تو اس لفظ سے اس صورت کا جو نام ہے وہ ماخوذ ہے. اور اس صورت میں کیونکہ خواتین سے متعلق احکام و مسائل بھی نازل ہوئے ہیں، اس اعتبار سے اس صورت کا نام سورہ نساء. اور یہ اس اعتبار سے بھی بڑی اہم صورت ہے کہ دیگر احکام کے ساتھ ساتھ اس صورت میں وراثت کے مسائل بڑے صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے. تو یہ سورہ مبارکہ کافی سارے مسائل کے جاننے کا اور احکام کے جاننے کا سبب بنتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پھر ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر
ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو اور رحم سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کی۔ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے، خواہ وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، سب کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم سب کی اصل ایک ہے، اور وہ آدم علیہ السلام۔ تمہارے رنگ، تمہارے قبائل، تمہارے علاقے، تمہارے دنیا میں آنے کے وقت اور تاریخ وہ مختلف ہو سکتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان ان کے جد امجد، ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی پیدائش کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کی، اور اس مٹی کو گوندھ کر گارا بنایا گیا، پھر اس کو ایک وقت کے لیے چھوڑا گیا تاکہ وہ سخت ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان میں اپنی جانب سے روح پھونکی۔ اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، لما خلقتک بیدی، جو میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی۔ اور قیامت کے روز حدیث شفاعت میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ لوگ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے جائیں گے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کیجیے، تو کہیں گے کہ آپ تمام انسانیت کے والد ہیں، جد امجد، اور آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ تو یہ ایک شرف کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وگرنہ اگر اللہ چاہتے تو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں کسی چیز کے کرنے کا، اس کو صرف حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی۔ تو جس بھی چیز کو اللہ رب العزت نے کچھ وقت لگا کر بنایا یا اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ اس کے لیے ایک شرف کہ اللہ رب العزت نے اس پر توجہ فرمائی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے یہ عنایت فرمائی، اور یہ شرف ہے انسانیت کا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر ان سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا۔ حدیث کے میں اس کی شرح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس لیے پسلی ٹیڑھی ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ خواتین کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، تو جو کوئی ان سے فائدہ اٹھائے تو فائدہ اٹھا لے، اس ٹیڑھ پن کے ساتھ ہی اٹھا لے، وگرنہ اگر وہ چاہے گا کہ اس کو سیدھا کرے تو وہ اس کو توڑ ڈالے گا۔ جس طرح پسلی کو اگر کوئی سیدھا کرنے لگے تو اس کو توڑ ڈالے گا، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ کیا ہیں، فَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اس کا سیدھا کرنا، اس کو طلاق دے دینا۔ یعنی اگر کوئی مرد یہ چاہے کہ اس کی بیوی بالکل 2+2=4 کے حساب کے ساتھ اس کے ساتھ چلے، کسی قسم کے معاملے میں وہ جذباتیت کا شکار نہ ہو، تو یہ ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ جبلت پہ پیدا کی، تو اس جبلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور اس کے اندر ایک کرو ہوتا ہے، ایک ٹیڑھ پن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین کے اندر وہ ایک ٹیڑھا پن، جس کو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی کیفیات رکھی، اور وہ سمجھ آنے والی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت کو کے ذمے جو کام لگائے ہیں وہ اس کے متعلقہ ہیں، یعنی جیسی صلاحیت ان کے اندر رکھی ہے کام بھی ویسے ہی رکھے۔ اللہ نے مرد کو جسمانی قوت عطا فرمائی ہے، اور اس کو سیدھا سیدھا حساب کتاب رکھنے اور 2+2=4 کی طرح فیصلے کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی، تو اس کی جسمانی قوت گھر سے باہر کی مشقت والے کام کرنے کے اندر اس کو معاونت دیتی، اور اسی طرح اس کا 2+2=4 کرنا اور حساب کتاب کو صحیح رکھنا، اس کو مال کمانے اور اس کا حساب صحیح طریقے سے رکھنے اور نان نفقوں کے معاملات کو چلانے میں اس کی معاونت کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جذباتی پیدا کی، اور جذبات ہمیشہ کبھی بہت اونچائی پہ ہوتے ہیں، کبھی کمی پر ہوتے ہیں، ان کے اندر تلاطم ہوتا ہے،
وہ بڑھتے گھٹتے ہیں، بڑھتے گھٹتے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خواتین کے ذمے اگلی نسلوں کی پرورش اور پیدائش رکھی، اور ماں بننے کا جو ایک مقام ہے وہ ان کو عطا کیا ہے۔ لیکن یہ جو مقام ہے اس کے حصول کے لیے جس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، اور جس قربانی سے گزرنا پڑتا ہے، اور جس محنت سے گزرنا پڑتا ہے، اور گھر کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، مرد کے ساتھ ایک بانڈ بنا کے رکھنے کے لیے، اور اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے، اور پھر آگے اگلی نسلوں کو پروان چڑھوانے تک، دودھ پلانے سے لے کر بچے کے بڑے ہو جانے تک اور اگلی نسلوں تک جا بجا اس کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اس سب کے لیے ایک انتہا درجے کی جذباتی کیفیت کی ضرورت ہے۔ جو بندہ جذبات نہ رکھتا ہو وہ اس قدر محبت اور اس قدر احساس اور اس قدر قربانی نہیں دے سکتا۔ جس بندے کا معاملہ دماغ کا سیدھا سیدھا چلتا ہو، 2 + 2 = 4 کی طرح، وہ فوراً کیلکولیشن کرے گا اور کہے گا مجھے یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، اس میں تو مجھے کھپنا زیادہ پڑتا ہے، مجھے حصول کم ہے۔ یہ فیصلہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر کسی چیز کی جذباتیت پائی جاتی۔ اس لیے مردوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خواتین کے اندر جو جذباتیت ہے وہ ان کے فائدے میں، اگر یہ جذباتیت نہ ہو تو کوئی خاتون گھر نہ بنائے۔ اور مغرب نے یہ کر کے دیکھ لی، جب اس نے عورت کو یہ 2 + 2 = 4 سکھایا اور مردوں کے شانہ بشانہ سکھایا اور فیصلے کے اندر نفع نقصان سکھانا شروع کیا، تو عورتوں نے کہا بھائی ہمیں کس بات کی چٹی ہے کہ ہم شادی بھی کریں، مرد کو بھی سر پہ مسلط کریں، اس کے بچے بھی پیدا کریں اور اس کے ساتھ اس کی محکوم بھی بن کے رہیں، ہم نے یہ کام کرنا ہی نہیں۔ تو اس لیے اب وہ باہر مردوں کے شانہ بشانہ ہے، اپنے پیسے خود کماتی ہے، اور اس کے ساتھ نسل انسانی کی تربیت، ایک جذباتی بانڈ، گھر اور اس کا جو متعلقہ معاشرتی جو ضروریات ہیں، خاندان، قبیلہ اور اگلی نسل کی جو پرورش اور اس کو پیدائش، یہ سارے معاملات ختم ہو کے رہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ ویسٹ کے اندر بھی، جاپان کے اندر بھی اور بہت سارے اور ملکوں کے اندر اب ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بزرگوں کی ہے، بابوں کی ہے، اور اس کے مقابلے میں نوجوان طبقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان بابوں نے، ان کی خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اولاد نہیں پیدا کر، ہمیں اس میں فائدہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں یا تو بچے پیدا ہی نہیں کیے، یا کیے بھی تو کسی نے ایک آدھ کیا۔ اور چین جیسے ملک نے جہاں پابندی لگا دی کہ کرنا ہی ایک ہے، آبادی بہت ہے، اب آ کے مسئلہ بن گیا کہ اب کیا کریں؟ جو نیا خون چاہیے سارے نظام کو چلانے کے لیے، اور جو طاقتور لوگ چاہیے وہ تو ہے ہی نہیں۔ مغرب نے اس کا حل یہ نکالا کہ پوری دنیا سے سکلڈ امیگریشن کھول دو، پوری دنیا کے نوجوان جہاں جہاں کسی یعنی پڑھے لکھے جو سکلڈ ہیں ان کو بلاؤ اپنے ملکوں میں اور کاموں پر لگاؤ۔ تو اب تو یہی طریقہ کار ہے، تو اس کا طریقہ کار انہوں نے اس طرح بھرا ہے۔ اس وقت ابھی حالیہ کچھ عرصے میں جاپان میں جاپانی حکومت انتہائی زیادہ بڑے انسینٹیوز کا جو ہے نا وہ اعلان کر رہی، اور پیسے دے رہی ہے اپنے ملک کے جوڑوں کو کہ وہ جائیں اور دیہاتی زندگی اختیار کریں اور بچے پیدا کریں۔ حکومت ان کے بچوں کی کفالت بھی کرے گی، ہر بچے پر ایک خاتون کو پیسے بھی دے گی، کیونکہ جب مائنڈ سیٹ یہ بن گیا پیسہ 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 اور مادیت، تو اب اسی کو دے کر تو کسی بات پر راضی کرنا ہے۔ اس کے باوجود ان کی خواتین اب اس بات پر تیار نہیں کہ ایک گرومنگ ہو چکی 2 نسلوں کی، اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ گھر کے اندر بیٹھنا، ہاؤس وائف بننا، بچے پیدا کرنا، یہ تو دقیانوسی کام ہے، تم کوئی بچے پیدا کرنے کے لیے آئی۔ تو ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو لبرل طبقہ ہے ہمارے ہاں کا، وہ نہ صرف دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی ترقی میں ان سے 20-20 30-30 سال پیچھے ہے، بلکہ ذہنی سوچ میں بھی ان سے 20-20 30-30 سال پیچھے۔ انہوں نے دنیا کے لیے بھی کچھ نہیں کیا کہ اپنے ملک میں جو ہے کوئی کام ہی کیا ہوتا، گالیاں تو مولوی کو دیتے ہیں، لیکن جس کام پر وہ لگے تھے اس میں ہی کچھ کیا ہوتا۔ اور اسی طرح اپنے فکر کے اندر، فلسفے کے اندر بھی ان سے 20-30 سال پیچھے چلتے۔ تو 20-30 سال پہلے مغرب نے اور ویسٹ نے اور ان سارے صنعتی ملکوں نے یہ جو کہانیاں تھیں یہ پڑھا کر اب آ کر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، عورت کو گھر بٹھاؤ، انسینٹیو دو کہ وہ بچے پیدا کرے اور اگلی نسلوں کو پروان چڑھائے۔ ہمارے والے آج تک کیا پیٹ رہے ہیں؟ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ہر طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ تم نے تو عورتیں صرف بچے پیدا کرنے کے لیے رکھی، تم نے تو عورتیں گھروں کے اندر بند کرنے کے لیے رکھی۔ اور فیمنزم کا وہ بیانیہ جو مغرب میں پٹ چکا، جس کی وجہ سے
انتہا درجے کے مسائل ہیں، اور ان کے ہاں ہیراسمنٹ کے اور اس کے نتیجے میں زنا بالجبر کے اور اس سے متعلقہ جتنے تشدد کے مسائل ہیں کہ وہاں کی عورت کی زندگی عذابناک ہے، وہ سارا کچھ مردوں کے شانہ بشانہ کرنے کے باوجود نشانے پر۔ ابھی پچھلے ماہ مجھے BBC کی ایک رپورٹ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ عالمی تناظر میں اس طرح کی کچھ چیزوں پر نظر رکھا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح کے معاملات۔ BBC نے رپورٹ کی ہے کہ برٹش آرمی میں یہ اسٹڈی کی گئی ہے کہ وہ یونٹس جہاں پر مردوں کے ساتھ خواتین میدان عمل میں ہیں، ایسی جگہوں پر ہیں جو بالکل جنگی میدان ہیں یا جو جنگی مشقیں ہوتی ہیں ان میں میدان میں ہیں، ان یونٹس کی کارکردگی اور ان یونٹس کی کارکردگی جن میں خواتین نہیں تھیں، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق۔ جن میں خواتین نہیں تھیں وہ یونٹس میدان میں بہت اچھا کام کر، اور جن میں خواتین تھیں ان میں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ خواتین جو فوجی اہلکار خواتین ہیں وہ مردوں کے برابر کی کارکردگی میدان میں نہیں دکھا سکتی، مردوں کو ان کی وجہ سے سلو ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ، مردوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے جو ایک ہی یونٹ کے مرد ہیں وہ آپس میں حسد اور بغض کا شکار، اور ان کی گروپنگ بن جاتی، اور اس پر انہوں نے ریکمنڈیشن یہ دی ہے کہ ان خواتین کو میدان سے اٹھا کر جو آفس وغیرہ کی جو ڈیوٹیاں ہیں نا وہاں لگایا جائے، یہ میدان کی نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ کا جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون، اس سے آپ لاکھ سر پھوڑیں، ٹکرائیں، فلسفے لے کر آئیں، وقت آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے وہی دنیا میں چلنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو اس زمین کے اندر بسا دیا، پھیلا دیا۔ رنگ قبائل مختلف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے تمہارے مختلف قسم کے گروہ بنا دیے ہیں اور قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی جمع کی تو فرشتوں کو حکم دیا وہ زمین کے مختلف حصوں سے انہوں نے مٹی کو جمع کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آدم کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سرخ و سفید ہے، کوئی پیلا ہٹ کا شکار ہے، یہ زمین کے جو مٹی کے رنگ ہیں وہ ان کے اوپر غالب ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگوں کی طبیعتیں بھی ایسے ہی کہ لوگ زمین کی مٹی کی طرح کچھ نرم ہیں، کچھ چٹیل ہیں، سخت ہیں، اور کچھ بھربھرے ہیں، کچھ ثابت قدم ہیں اور کچھ بالکل ڈھیلے ہیں۔ تو یہ جو تاثیر ہے مٹی کی وہ انسان کی تخلیق کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کچھ بنیادی فطرت ہوتی ہے وہ اس سے نہیں ہل سکتی، اس سے ہٹ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے نہیں ہٹ سکتے، کچھ لوگوں کے اندر ہے ہی نرمی، وہ آپ اس کو جتنا مرضی سخت کرنے کی کوشش کریں وہ سخت نہیں ہو پاتا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں سخت گیر ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی حد تک نرمی کی طرف مائل کر سکتے ہیں لیکن ان کے اندر کی جو ایک سختی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی اللہ رب العزت کی حکمتوں میں سے ہے کہ دنیا کے اندر نظام چلانے کے لیے کچھ نرم لوگ چاہیے، کچھ درمیانے چاہیے، کچھ سخت گیر چاہیے۔ اب بڑے بڑے مجرموں کو سزا دینے کے لیے جو جلاد ہے وہ سخت گیر نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا کام؟ جو قصاب ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے کیونکہ وہ روزانہ جانور ذبح کرتا ہے، اگر وہ سخت گیر نہیں ہوگا کیسے کرے گا یہ کام؟ ایک بندہ انتہائی نرم دل کا، اس کو آپ اس ڈیوٹی پہ لگا کر دیکھیں کہ جی تم جانور ذبح کر کے دیکھو، آپ دیکھیں گے بعض لوگ بڑی عید پر بڑی آسانی سے جانور ذبح کرتے ہیں اور بعض لوگ بالکل نہیں کرتے، ڈرپوک نہیں ہوتے، ان کی طبیعت کا میلان نہیں ہوتا اس جان کہ جی کسی جاندار کے گلے پہ ہم نے چھری چلانی، شریعت کا حکم ہے چلانی ہے۔ اسی لیے شریعت نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کام ہاتھ سے نہیں کرنا چاہتا نا کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت انسانوں کی فطرت کو جانتا۔ تو دین کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے، دین کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم سوال ڈالتے ہو اور رشتہ داری کا خیال کرو۔ اور بعض علماء نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم رشتہ داری قائم کرتے ہو، دونوں طرح معنی ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت کے نام پر کچھ بھی طلب کیا جائے اور خاص طور پہ رشتہ داری جو اللہ کے نام کی وجہ سے برقرار ہے، جو آپس میں نکاح کی وجہ سے قائم ہوتی ہے،
تو نکاح اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے لیے مرد اور عورت حلال ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آگے اولاد ہوتی ہے اور انسان کے سسرالی رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس رحم کا خیال کرو، اور یاد رکھیے کہ رحم اور رشتہ داری کا خیال کرنا یہ بہت اہم ترین حکموں میں سے ایک حکم۔ انسان دوست بدل سکتا ہے، پڑوسی بدل سکتا ہے، رشتہ دار نہیں بدل سکتا۔ رشتہ داری اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے بندے کو رشتہ داری پر راضی ہونا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے اوپر ناراض نہیں ہو سکتا، اور اس کو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ نے فرمایا تم قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بڑی واضح اور سخت حدیث، آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، رشتہ داری کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رشتہ داری کو کاٹنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے، اور اس کا سبب بننا یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا اور سب کے اپنے اپنے جو ہے وہ حقوق اور فرائض لگا دیے، تو رحم کھڑا ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اللہ آپ نے سب کو ان کی حیثیت بتلا دی، میرا کام کہاں گیا، میرے متعلق کوئی حکم نہیں جاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے میں اس پر راضی ہوں اور جو تجھے کاٹے میں اس پر ناراض ہوں؟ تو اس نے کہا مجھے یہ کافی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہو، اور یہ ہمہ وقت دعا کرتا ہے یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے کاٹے تو اس کو کاٹ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو جوڑے۔ اور رشتہ داری کو جوڑنا اس کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ میرے ساتھ اچھا ہے تو میں اچھا ہوں، بلکہ صل من قطعک، حکم اس بات کا جو تم سے کاٹے اس سے جوڑو۔ یعنی رشتہ داری میں جو قطع تعلقی کرنے کی کوشش کرے آپ اس سے قطع تعلقی نہ کریں، آپ اس کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ اچھا اس میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے حالات واقعات رشتہ داروں میں، عرب ایک بات مشہور مقولہ کہتے ہیں الاقارب العقارب، پہلا والا اقارب جو ہے نا یہ حمزہ کے ساتھ ہے، الف اور حمزہ کے، اور دوسرا والا عین کے ساتھ ہے۔ اقارب کہتے ہیں قرابت داروں کو، یہ قرابت داروں کی جمع ہے۔ اقارب عین کے ساتھ، عقرب ہوتا ہے بچھو، اقارب بہت سارے بچھو، تو وہ عرب کہتے ہیں الاقارب کالعقارب۔ عام طور پر قرابت دار جو ہوتے ہیں نا ان کا معاملہ بچھوؤں جیسا ہوتا ہے کہ جو آپ جب بھی اچھا ہی کریں یہ بعد میں آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈنگ لگاتے رہتے۔ تو ایسا ہوتا ہے رشتہ داری میں، ایسا ہوتا ہے کہ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے وہ آپ کی جڑ تھوڑی تھوڑی کاٹتے ہی رہتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی موقع بات شاد کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہے گا، اور یہ رشتہ داری میں ہی شیطان آ کر زیادہ گھستا ہے اور حسد اور بغض پیدا کرتا ہے، اور پھر سینہ پھلا پھلا کر لوگوں کے خاندانوں کے درمیان بربادی ڈالتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان تو خاص طور پہ جو پھوٹ ڈلوا کر آتا ہے اس کو بڑا شیطان آ کر تھپکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے یہ کام ہے جو کر کے آیا، یہی کام ہے اصل جو کرنے والا ہے۔ تو اس لیے رشتہ داری پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار بہت زیادتی کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی قطع تعلقی کی اجازت نہیں۔ اس کی آخری حد کیا بتائیے؟ کم از کم حد کیا ہے؟ یعنی 33 نمبر کتنے ہیں جس میں بندہ پاس ہوتا رہے، فیل نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو سلام سے گیلا رکھو، اپنی رشتہ داریوں کو سلام سے گیلا رکھو۔ یعنی کم از کم مقدار یہ ہے کہ بندہ رشتہ داروں کے ساتھ سلام دعا برقرار رکھے۔ یہ مطلقاً قطع تعلقی، ہم ان کی طرف جاتے نہیں، وہ ہماری طرف آتے نہیں، سامنے کہیں نظر آ جائیں تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، مطلقاً ایک دوسرے کی غمی خوشی کے اندر جانا بند کر دیا ہے، یہ حرام۔ اور جو بندہ یہ کرتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے صبر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کہ یہ رشتہ داری اللہ کا حکم، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے ذمہ لگی، اور اس کو ہم نے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ کے تحت نبھانا ہی نبھانا ہے، اور اس میں اخلاص کا معاملہ اور نصیحت کا معاملہ اختیار کرنا ہے، اور خوش اخلاقی کا معاملہ اختیار کرنا ہے، اور اپنے حق سے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، اس کا معاملہ اختیار کرنا۔ اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کو بڑے رنگ لگاتا ہے، اللہ ان کو بڑے رنگ لگاتا ہے۔ اور جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں اور دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں اللہ ان کو دنیا کے اندر ہی ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ تو
تو اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، جان لو یقیناً اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ سے نگہبان۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، جب آپ بات کریں ہر بندہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اور جی ہم نے تو نہیں کیا، وہ لوگ ایسا کرتے، ہم نے تو نہیں کیا، وہ ایسا کرتے۔ جتنے رشتہ داروں سے آپ پوچھ لیں، بشمول ہم اپنی ذات کو بھی دیکھیں، میں اپنی جگہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہوں گا جی میں نے تو زیادتی نہیں کی، وہی کرتے۔ اب ہمیشہ اگر یہی ہے کہ وہ کرتا ہے اور ہم نہیں کرتے تو پھر قصور کس کا ہے؟ ہوتا تھوڑا تھوڑا ہر طرف سے، کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا، لیکن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اس معاملے میں جان لو تمہارے اوپر مراقبت جو ہے نا، نگہبان وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر کسی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی مراقبت کا احساس کرنا اور اپنے نفس کو پیچھے کر کے رشتہ داری کے قائم رہنے کے ذرائع کو اختیار کرنا۔ بہت ساری جگہوں پر زبان کو روک لینا، بات بندے کے منہ میں آتی، اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں شیطان انسان کو بڑا عجیب معاملات سکھاتا ہے، رشتہ داری کے معاملے میں خاص طور پہ، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے احوال سالہ سال سے جانتے ہوتے ہیں نا۔ کبھی ایک رشتہ دار نے کسی موقع پہ بڑی بری بات آپ کو کہی ہوتی ہے، آپ کے دل میں بڑی چبھتی ہے، آپ چپ کر جاتے، اچھا اب آپ نے اس موقع پہ صبر اختیار کر لیا، اجر لے لی، 2 4 5 8 سال گزرتے ہیں، موقع ایسا آتا ہے کہ سیم ٹو سیم وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی کسی بات کے اندر بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کو ٹکا کے اس وقت تانا مار سکتے۔ اب شیطان اس عرصے کی 4 8 سال پہلے کی جو نیکی ہے یہاں ضائع کرواتا، اور آپ اس وقت کہتے ہیں ہاں جی سناؤ پھر سانو دے بڑا کچھ کیا سی، آج اپنا کیا حال ہے، اور اسی وقت وہ ساری نیکی برباد ہو جاتی۔ اس لیے انسان کو جب دوسرے کو دیکھے کہ وہ اس کسی چیز میں مبتلا ہے، اس کو تانا مارنے کے بجائے، بات کرنے کے بجائے اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا کثیرا، تاکہ اللہ اس کو اس میں مبتلا نہ کرے۔ اور اگر کسی نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے تو صبر کرے اور اجر دے، اور جب اللہ اس کو موقع دے کہ یہ تانا مار سکتا ہے وہاں تانا نہ مارے، دو خاموشی اختیار کر، اور یاد بھی نہ کروائے کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا۔ بعض لوگ تانا تو نہیں مارتے لیکن کہتے سانو ایسے موقع تے تسی کی کیا سی یاد ہے، بس اتنی بات ہی کافی ہوتی، اگلے کو ذلیل بھی کر دیا اور رسوا بھی کر دیا اور پریشان بھی کر دیا۔ تو اس معاملے میں بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے، اور یہاں آ کر انسان کا نفس انسان کو بہت تنگ کرتا، بہت تنگ کرتا۔ میں حقیقتاً آپ کو بتاؤں کہ شریعت کے جن احکامات پر عمل کرنا مشکل ترین ہے، ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ انسان رشتہ داری کے معاملے میں اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے۔ بندے چوری سے دور ہو جاتے ہیں، ڈاکے سے دور ہو جاتے ہیں، شراب سے دور ہو جاتے ہیں، بدکاری سے دور ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں شریعت پر عمل نہیں کر پاتے۔ یہ سخت ترین مجاہدہ چاہیے اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ، جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کو بہت بڑی خیر نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جی مجھے آواز نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اچھا اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کوئی بھی ٹرانسجنڈر نہیں پیدا کیا۔ ٹرانسجنڈر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مرد ہے اور وہ یہ کہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میں عورت ہوں، اور ایک عورت ہے لیکن وہ یہ کہے کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میں مرد ہوں۔ اب وہ لوگ جو پیدائشی طور پر کسی نقص سے پیدا ہوئے، کسی نقص میں، یعنی اس کے اندر پوری مردوں والی صفات نہیں یا پوری عورتوں والی صفات نہیں، یعنی جس طرح بعض خواتین بانجھ ہیں یا بعض مرد جو ہیں وہ اولاد پیدا کرنے یا شادی کرنے کے قابل نہیں، ان کو ہم کہتے ہیں جی یہ خنثی ہیں یا خسرے ہیں۔ اس کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا بندہ جو کسی نقص سے پیدا ہوا ہے، وہ اس قسم کا نقص ہے یا کوئی اور معذوری۔ بعض لوگ ہیں نا آنکھوں کے بغیر بھی تو ہیں، بعض لوگ ہیں کان کے بغیر ہیں، بعض لوگ پیدائشی طور پر ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے ان کے، کچھ بچے ایسے کہ ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے ان کے پورے بنے ہوئے۔ ایسے جو معذور لوگ ہیں ان کا لیے یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی علیحدہ صنف اسلام نے مقرر کر دیا کہ یہ جو ہے ایسی صنف ہے جو مرد اور عورت کے علاوہ کوئی اور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گورنر نے سوال کر کے پوچھا کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ ایک بندہ ہے
اس پہ واضح نہیں سے اس کو خنثی کہا جاتا ہے، تو وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کا معاملہ کیسے ہو، مردوں والی یا عورتوں والی؟ انہوں نے کہا کہ ہر وہ بندہ جس کا اس قسم کا معاملہ ہے دیکھا جائے گا کہ اس کی جو شرمگاہ ہے وہ کس سے مماثلت رکھتی ہے، مردوں سے مماثلت رکھتی ہے تو اس کے اوپر مردوں والے حکم، خواتین سے مماثلت رکھتی ہے تو اس کے اوپر خواتین والے حکم۔ تو شریعت کے نزدیک میں مرد ہے یا عورت ہے، کسی بھی مرد کو یا عورت کو یہ ہجڑا بن کر زندگی گزارنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو کچھ ہجڑے تھے شروع میں تو ان کو قبول کیا۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک ہجڑے کو سنا جو ایک مجلس میں بیٹھ کر، چونکہ ہجڑے گھروں کے اندر آتے جاتے تھے اور جس طرح ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو نامرد ہیں، ان سے تو پردہ نہیں، تو وہ کیا کر رہا تھا، وہ ایک خاتون کی جو جس کے گھر میں اس کا آنا جانا تھا اس کی جسمانی بناوٹ کی مردوں کی مجلس میں بیٹھ کر تعریفیں جھاڑ رہا تھا کہ وہ ایسی ہے اور ایسی ہے، اس کی یعنی باڈی ایسی ہے اور اس کی فگر ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برہم ہو اور پھر آپ نے پابندی لگوائی کہ ان کو گھروں کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے، اور پھر جو ان میں سے اس حلیے پر یا اس پر مصر تھے آپ نے فرمایا ان کو مدینہ سے باہر نکال دیا جائے۔ تو مسلمان معاشرے کے اندر کسی بھی مرد کی اور عورت کی جو تشخص ہے وہ اسلام اس کو برقرار رکھتا ہے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک تیسری صنف بن کر جو ہمارے ہاں کام ہوتے ہیں اس قسم کے کام کر کے جو ہے نا وہ زندگی بتائے۔ اس کا میلان مردوں کی جانب ہے تو وہ میلان مردوں والی زندگی گزارے گا، اس کا میلان عورتوں کی جانب ہے تو وہ عورتوں کی طرح کی جو اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اور اس کی وراثت کے احکامات بھی اس کے مطابق ہی ہوں گے۔ اس لیے پورے قرآن میں آپ کو کہیں پہ بھی جہاں آگے ہم وراثت کے احکامات بھی پڑھیں گے وہاں خنثی کے وراثت کے احکامات نہیں ملیں گے، یا مردوں کے ملیں گے یا عورتوں کے ملیں گے، مردوں کا حق یہ ہے عورتوں کا حق یہ ہے۔ اس لیے اسلام کے نزدیک کوئی خنثی نام کی کوئی چیز نہیں، مخلوق ہے اللہ کی، جس طرح معذور ہے، معذور بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح یہ ایک معذوری ہے۔ تو اس کی بھی معذوری صرف یہ ہے کہ یہ ایک اس سسٹم کو پورا نہیں کر سکتا، باقی یا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ وہ تیسری کوئی جنس، یہ تیسری جنس ہم نے بنائی، تیسری ہم نے بنائی۔ یہ جو تیسری ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بھی آپ یقینی طور پر میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خنثی پیدا ہوئے، یعنی ان کے اندر یہ صفات نہیں ہے کہ جی وہ مرد ہیں، مردانہ یعنی معاملات کو پورے کر سکیں یا عورتوں والے معاملات کو کر سکیں، لیکن ان کا جس طرح میلان تھا نا ان کے ماں باپ نے ان کو اس پہ پرورش کی۔ بعض بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور ان کا بڑا اچھا کام ہے دین کا، 6 خنثی۔ اسی طرح بعض خواتین ایسی ہیں جو خنثی تھیں اور انہوں نے عورتوں کی طرف ان کی جان میلان ہونے کی جانب اسی فیلڈ میں رہ کر بڑھ گئے اور بہت بڑی بڑی عالمائیں۔ ہمارے یہاں برِ صغیر میں پاکستان میں ایک بہت بڑا خواتین کا ادارہ چلانے والی خاتون جو ہے وہ انہوں نے ساری کی شادی نہیں کی اور وہ اس قبیل سے تھی، لیکن چونکہ ان کا میلان سارا عورتوں کی جانب تھا انہوں نے ایک عورت کے طور پہ زندگی گزاری اور کامیاب زندگی گزاری، اور یہی اصل ہے اس کا۔ اگر آپ نہیں کریں گے نا اس طرح تو پھر تحقیر بھی ہے، تنقید بھی ہے اور ان کے حقوق کی پامالی بھی ہے جو ہمارے سامنے۔ جی پاکستانی قانون میں بنیادی طور پہ یہی اصول ہے کہ اگر میلان مردوں کی جانب ہے تو مردوں والا حصہ ملے گا، اگر عورتوں کی جانب ہے تو عورتوں والا ملے گا۔